آج کل مختلف احباب مختلف ملکوں سے اور مختلف شہروں سے یہاں پہ الڈرشاٹ یا مرکز کی طرف موو ہو رہے ہیں، اور اس میں بعض رابطہ کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک چیز کی جو ہمیں آتی ہے کہ عہدیداروں سے بے اعتمادی یا ناراضگی کی وجہ ہوتی ہے جو جماعتی پروگراموں میں کم شامل ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، خود بعد میں بھی ذکر کر چکا ہوں مختلف سالوں میں ہیں۔ آج کل تو ذرا کیونکہ صحابہ کے ذکر چل رہا تھا اس لیے اتنا نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میرے خطبات دیکھ لیں 18 سے پہلے کے، کافی دفعہ میں اس تو لا چکا ہوں کہ عہدیداران کو کیسا تعلق رکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ عہدیدار کو ہمیشہ احساس ہونا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سید القوم خاتم ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر عہدیدار، صدران اور عملہ کے ممبران اپنے آپ کو خاتم سمجھیں گے، عہدیدار نہ سمجھیں خاتم سمجھیں۔ بعض دفعہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے فلاں عہدہ ملا ہے، تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں یہ نہ کہو کہ فلاں عہدہ ملا ہے، یہ کہو فلاں خدمت ملی ہے۔ یہ خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اس خدمت کے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنا فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے فلاں افسر کی خوشنودی حاصل کرنی ہے یا ہماری افسری مل گئی تو ہم نے اپنا روب ڈالنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، رحماء و بینہم ہیں، آپس میں رحم کا سلوک ہونا چاہیے۔ عہدیدار کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نرمی اور پیار سے بات کریں اور لوگوں کا اعتماد قائم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عہدیداروں کا یہ بھی کام ہے کہ جو راز ہے لوگوں کے ان کو راز رکھیں، نہ یہ کہ ایک بات آج اس سے سنی اور دوسرے کو جا کے بتا دی یا اپنے عاملہ ممبر کو بتا دی، وہ عاملہ ممبر کے پیٹ میں بات نہیں رہی، اس نے کسی اور کو بتا دی، یا گھر میں کہیں ذکر ہو گیا جانے یا انجانے میں، وہ پھر باہر نکلی اور لوگوں تک پہنچی، اس سے وہ اعتماد میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو عہدیداروں کا ہے کہ اپنا اعتماد قائم کریں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، یہ جماعتیں اس لیے بنائی گئی ہیں نا، ایک مرکز طور پہ ایک لندن کی جماعت بنائی جا سکتی تھی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ریجن میں تقسیم کر کے بنائی جا سکتی تھی۔ حلقے جو بنائے گئے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ 200 400 500 آدمیوں تک آپ کی ایکسیس آرام سے ہو سکتی ہے، تو ان سے ذاتی رابطہ رکھیں۔ اب کوئین نے جو خط لکھا اپنی پلیٹینم جوبلی پہ، نیچے لکھا ہوا تھا یور سرونٹ الزبتھ، ہیں، آپ لوگوں کو تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم سرونٹ بنو، ٹھیک ہے، اور سیاسی طور پہ نہیں بنو بلکہ حقیقی طور پہ بنو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو عہدیداروں کی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور لوگوں کا اعتماد قائم کرنے کے لیے ان کے راز کو راز رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا تعلق پیدا ہوگا تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر تمہاری کچھ ریزرویشن ہے، تحفظات ہیں، تو ایک قضا کے بعد دوسری قضا کا ادارہ بھی موجود ہے، پھر آخری جو مرافع عالیہ کا ادارہ ہے وہاں جا سکتے ہو، اور اگر ہر جگہ تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تم سمجھتے بھی ہو نا اگر یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو مان لو اور جماعت کو مقدم رکھو۔ کوئی کسی کا واقف تو نہیں ہوتا قاضی، اب وہاں روا میں جو قاضی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سے سن رہے ہیں، وہ کسی کے واقف تو نہیں ہیں باہر والوں کے، اور یہ بہت سارے قاضی یہاں بھی مقرر جو ہوتے ہیں بورڈ، وہ ایک دوسرے کے واقف نہیں ہوتے لوگوں کے جو ان کے پاس کیس لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ کسی کی سائڈ لی گئی، فیور کی گئی، وہ بھی غلط ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں جی اس میں فیور کی گئی، یہ کیا یہ کیا، حالانکہ اب نظام ایسا بن چکا ہے خلافت رابعہ کے زمانے سے کہ خلیفہ وقت کے پاس اپیل نہیں ہوتی، اس کے باوجود بعض دفعہ لوگوں کی شکایات دور کرنے کے لیے قضا کے فیصلے میں منگوا لیا کرتا ہوں خود اپنی ثوابدید پہ، اور پھر میں دیکھتا ہوں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں فریق راضی ہو جائیں، جس کے خلاف فیصلہ ہوگا بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ ناراضگی ہوگی، اس سے کچھ تحفظات ہوں گے، اور 100% فیصلہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح بھی ہوا ہے،
اگر 70-75-80% اگر صحیح فیصلہ ہے تو بہرحال اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ نظام میں اور ہمارے آپس کے تعلقات میں کوئی رکھنا نہ پڑے. تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے ذاتی تعلقات ہوں لوگوں سے، جب ان کو آپ سمجھا سکیں، آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، ان کو اعتماد ہو کہ صدر جماعت یا سیکٹری تربیت یا سیکٹری امور عامہ یا اور کوئی سیکٹری جو ہے وہ جب ہمیں سمجھا رہا ہے تو ہمارا بھائی اور دوست بن کر سمجھا رہا ہے اور ہمیں بات مان لینی چاہیے. اگر اس طرح کی سوچ بنا دیں گے تو لوگ سمجھیں گے بھی. باقی جہاں تک فیصلہ صحیح یا غلط ہونے کا سوال ہے، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ بعض دفعہ ایک چرب زبان جو ہے وہ میرے سے فیصلہ کروا سکتا ہے اپنے حق میں، لیکن اس میں میرا قصور نہیں. اس نے گو فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، لیکن اگر وہ غلط فیصلہ ہے تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری. تو یہ کہنا کہ قاضی جان بوجھ کے اگر کرتے ہیں غلط، یہ بھی غلط ہے. وہ اگر کرتے ہیں تو بعض دفعہ بعض دلائل اور بعض شواہد جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کی روشنی میں وہ کر لیتے ہیں جس طرح انہوں نے اس کو سمجھا. اور پھر اپیل کے حق بھی ہیں، اپیل در اپیل. تو اس لیے ایک تو اقتداء کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کو یہ بتانا چاہیے. جہاں تک رشتوں کا معاملہ ہے تو یہ تو صدر جماعت کا اور وہاں کی مقامی عاملہ کا کام ہے نا کہ اپنے لوگوں کے لیے ان کے دوست بن کے، ان کے ساتھی بن کے کھڑے ہوں اور ان کے معاملات اور ان کے کیس جو ہیں وہ اصل رنگ میں پیش کریں اپنے نیشنل انتظامیہ کو بھی اور اگر ضرورت ہو تو مجھے بھی. تو جب اس طرح آئیں گے معاملات اور تربیت بھی پوری طرح ہو رہی ہوگی اور آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہوں گے اور اعتماد بھی ہوگا لوگوں کا آپ پہ، تو یہ مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے. 100% ختم نہیں بھی ہوں گے تو بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے.